بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ انی قد ترکت فیکم شیئا لن تضلوا بعدہ کتاب اللہ و سنتی۔ یقیناً میں تمہارے درمیان دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گھبرانا نہ۔ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ ایک کام تو ہم یہ کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب سے جوڑنا ہے۔ اس کے ساتھ اتنے عرصے سے جب ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اور سمجھ میں آتی ہیں، بہت ساری باتیں عمران بھائی نے کی ہیں۔ اصل چیز جو یہ ہے کہ جتنا ہمیں شعور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور کامیابی ہماری آسان ہو سکتی ہے، اور اللہ کے خاطر کچھ بھی چھوڑ دینا قطعاً مشکل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے آج کے جو ہم نے ٹاپک رکھے ہیں وہ تمام ٹاپک یہ ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس طرح پہچانیں اور اس کی بڑائی کا وہ تصور شاید ہم نہیں کر سکتے، لیکن وہ میکسیمم تصور جو کوئی بھی انسان سوچ سکتا ہے، اگر ہم اس کے بارے میں وہ امیجن کریں اور یقین کے ساتھ کریں تو آپ یقین کیجئے کہ اس سے اتنی محبت ہوگی، اتنا پیار ہوگا کہ یہ سارے کام جو اس کی خاطر ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو یہ چیزیں سمجھنی ہے اور سیکھنی ہے اس کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایک تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ چیز اللہ کی بڑائی قرآن کے ذریعے کس طرح سامنے آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ دیکھیں گے اگلے سیکنڈ فیز میں کہ جو ویژن یا دنیاوی معاملات یا ہماری تعلیم، ہمارا علم، ہماری اور جو معلومات ہیں اس کے ذریعے کس طرح جو ہے وہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یقین ہوتا ہے، حالانکہ اتنی سامنے کی چیزیں ہیں اور ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو بہرحال یہ ہمارے اسپیکرز ہیں جو کہ اس کو دیکھیں گے۔ تو میں اب جو ہے انجینئر عثمان صاحب علی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی ٹاک رکھیں اللہ کو اللہ ہے قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا اشد حبا لله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ بحمدی تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی رحمت، کرم، فضل، احسان سے ہمیں خیر کے کام پر جمع فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو اس خیر کے کام پر جمع فرما دیا، یعنی قرآن مجید کے اعتبار سے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ قرآن کے ساتھ بندے کا جڑنا بھی کیا فائدہ دیتا ہے کہ اللہ کی محبت ملے، اللہ کی رضا ملے، اور پھر وہ آگے ایک مشن بھی ہے کہ جی جنت مل جائے۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہ وہ جنت والے راستے کو جاننا چاہیں گے۔ وہ جنت کیسے ملے گی؟ اللہ کو پہچاننے سے۔ اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ کتاب اللہ سے، اور کتاب اللہ بھی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے۔ جیسے ابھی ہمارے سامنے حدیث مبارک آئی تھی کہ تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ انہیں تھامے رہو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی نو اللہ بائی قرآن۔ قرآن مجید سے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کی جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ پہلی گزارش یہ جاننا۔ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اس جستجو میں رہتا ہے کہ جانے چیزوں کو۔ آپ کسی تقریب میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی دوست ہیں اور کچھ اس طرح کا معاملہ تو اسے پوچھیں کیا کرتا ہے لڑکا، یا جو خواتین جاتی تو وہ فوراً پوچھتی ہیں دلہن کے بارے میں ملوا دو، دکھا دو ذرا، یہ جاننا۔ یعنی دیکھیں ایک ہے عام انداز کا کراچی شہر کے بارے میں جاننی، نیاگرا فال کے بارے میں جاننی، جی منسٹر صاحب کے کیا اختیارات ہے جاننا، کسی چیز کی گہرائی سے جا کے اس کو دیکھ لینا کتنی وسعت ہے، کتنی اس کی حیثیت ہے، کیا چیز ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، ایک جاننا کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جاننا ہے رب العالمین کے بارے میں۔ یعنی جاننے کے بھی ہمارے پاس درجے ہو جاتے ہیں، کسی چیز کا ایک عام سطح پر جاننا اور کسی چیز کا خاص سطح پر جاننا۔ To be aware of the truth، کسی چیز کی سچائی کو پا
یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور دوسرا میں آپ سے عرض کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, why we need to get knowledge about Allah subhanahu wa ta'ala. کیا ہے ایسا معاملہ کہ اللہ کو جانے؟ الحمدللہ کلمہ پڑھا ہوا مسلمان ہے, مسلمان ملک میں رہتے ہیں, اور الحمدللہ کسی درجے میں ریچولز بھی ہیں, اور ہمارا سارا ایٹماسفیئر بھی ہے. ضرورت ہے, بڑی اشد ضرورت ہے. دیکھیں مجھے کوئی تنگی تھی, پریشانی تھی, ایک صاحب تھے انہوں نے گھر دلا دیا. پھر کچھ تنگی تھی, پریشانی تھی, انہوں نے گاڑی دلا دی. اور پھر کچھ پریشانی تھی, نکاح وغیرہ کی, وہ بھی کروا دیا. تو الحمدللہ پھر ایک مدت کے بعد پتہ ہی نہیں چلا. پھر کوئی صاحب ملے, انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ پر یہ آسانیاں کس نے کی تھی؟ یہ جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہو یہ صاف کرتے رہے. اوف ہو, بندہ اٹھے گا, اسے ملے گا, کہے گا بھائی جان کیا بات ہے, آپ نے کم از کم اپنا دیدار تو کرا دیتے ہیں, مجھے پتہ تو چلتا کہ یہ سارے احسان آپ کر رہے ہیں. تو اللہ اکبر کبیرہ. ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں بھائی جی, یہ ساری آج مطلب اپنے اپنے پروفیشنز کے اعتبار سے جو ہم بیٹھے ہیں, معذرت کے ساتھ ویسے سے محمد سے عرض کروں, اتنے بڑے بڑے ٹائٹل لیے ہوتے ہیں, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ ایسا کر دیا. تو یہ تو سارا اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان ہے جو ہمیں ان عزتوں سے نواز دیتا ہے. ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ انسانی تخلیق کے اعتبار سے آپ کے دیکھیں گے تو بندہ ہل جاتا ہے کہ اچھا میرا آواز رکتا ہے, آواز میرا یہ ہے. واقعتاً یہ اللہ کا احسان ہے. تو اللہ کو جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اپنے محسن کو پہچان سکے. الحمدللہ ثم الحمدللہ دو اعتبار سے بندہ جان ہوتا ہے, یا تو دشمنی بہت ہے, یا پھر اس کے ساتھ احسان مندی کا اس کا ایک تعلق ہے, یعنی یا اس کا محسن ہے یا اس کا دشمن ہے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے محسن تو ان کے بارے میں جاننا ہم پر لازم ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے ہمارے لیے, جہاں پر فرمایا گیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اور تو اس بات کو جان لے اس بات کو. اور جیسے گزارش کی گئی ہے نا کہ جانتے ہوئے اگر کوئی انجان بنا رہے تو اس سے زیادہ نقصان پھر نہیں ہو سکتا. کیا جان لے کہ بے شک کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں ماں سوائے اللہ کے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, اور بے شک ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. یعنی جیسے بندہ اپنے فرائض کو جانتا ہے, ذمہ داریوں کو جانتا ہے, تو اس کو پورا کرنے میں لگ پڑتا ہے. اسی طرح جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصور واضح ہو جاتا ہے اور اس کی اس درجے میں حیثیت, قدرت, طاقت واضح ہو جاتی ہے, تو اپنے آپ کو سرنڈر کرے گا کہ سوری میرے پاس کوئی چوائس نہیں, اتنی بڑی ذات. ظاہر بات ہے بھائی, آپ دیکھیں کہ کبھی پولیس والے روکتے ہیں نا, جب اس سے بندہ مان نہیں جاتا, کہتا صاحب بیٹھے ذرا اتر کیا ہو, یعنی وہ اپنا صاحب دیکھے, صاحب دکھا کے ڈرار ہوتے کہ اب دیکھو کیا حالت ہوگی. تو عرض کرنے کا مقصد ہے بندہ جیسے جیسے جانتا جاتا ہے کہ اتنی بڑی ذات ہے تو اس کے لیے اس کے اپنے آپ کو جھکانا آسان ہوتا جا رہا ہے. تو الحمدللہ ہمارے لیے پہلا معاملہ یہ کہ اللہ کی قدرت کو جانے, اس کا بہترین تعارف, حالانکہ کتنا آسان ہے. 1/4 قرآن کے اعتبار سے کہہ دیا گیا, جیسے کہ مشرکین نے کہا کہ اچھا لات عزا منات ان کی نفی کرتے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتاؤ اپنے رب کا نسب بیان کرو. آدمی آپ کو پتہ ہے نسب کے اعتبار سے کیا ہوگا, اپنے رب کا نسب بیان کرو. سبحان اللہ, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب بیان کیا. اور آج ہمارے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک سے بہت عمدہ انداز سے کہتے ہیں بھائی یہ 4 چیزیں ہیں, کوئی بندہ اپنے آپ کو اس میں فٹ کر دکھائے ہم اسے رب مان لیں گے. قل هو اللہ احد, ایک واحد یکتا تنہا, کوئی اور واحد یکتا ہے. اللہ الصمد, بے نیاز ہے اور واقعتاً بے نیاز ہے. تمہاری تعریفات بھی نہیں چاہیے, وہ اپنی ذات پہ محمود ہے. کائنات کا ایک ایک ذرہ, یہ ٹھوس چیزیں اس کی حمد مدح بیان کر رہی ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی نے اس کو جنا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے. اور ولم یکن لہ کفوا احد, نہ اس کا کوئی ہم پلہ ہے, کوئی برابر نہیں, کوئی کلاس میٹ نہیں, کوئی بیچ فیلو نہیں ہے, کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کہہ دیا ہمارے ساتھ پڑھا تھا تجھے ہم انشاءاللہ سکھا دیں. ہمارے مسئلے یہ ہوتے ہیں وہ ہمارے بیچ میٹ ہیں, ان سے بات کریں گے انشاءاللہ ہو جائے گا. وہ جتنے بھی سب میں چھوڑ دیجیے آپ اس کو. سبحان اللہ, رب کا کون بیچ میٹ لاؤ گے, کوئی اس کے پیرلل نہیں ہے. تو ایک بہترین تعریف جسے آگے چل کے وضاحت ہے, لیکن یہاں پر مختصر انداز میں ہمارے رب کا تعارف. سورس آف نالج, رب کو کہاں سے پہچانیں گے یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 3 چیزیں ہمارے پاس قرآن مجید ہمیں انٹروڈیوس کرتا ہے. دیکھیں بیسیکلی تو ہمارے پاس کیا ہے, قرآن. کیوں
بندہ مومن جب بھی کوئی علم کو حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے پاس پہلا سورس رب کا ہے. جیسے کہ ایک روایت میں فرمائی ہے ابن ابی شیبہ کی روایت ہے 3209 نمبر کی کہ من اراد العلم فلیقرأ القرآن. تم میں سے جب کوئی علم کو حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو وہ قرآن سے شروع کرے. فإنه فيه علم الأولين وعلم الآخرين. اس میں اول کا بھی علم ہے اور آخر کا بھی علم ہے. تو یہ قرآن انشاءاللہ اس کی نظر سے دیکھیں گے, ہمارا جسم اس سے دیکھیں گے, اللہ کی بنائی ہوئی یہ کائنات, اس سے انشاءاللہ تعالی جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات ہم لے رہے ہیں تھرو قرآن. اچھا جیسے بھائی ہمارے عمران بھائی بار بار عرض کر رہے تھے, بالکل صحیح ہے. ویژن کیا ہے, ٹارگیٹ کیا ہے, مشن کیا ہے, گول کیا ہے, کچھ ڈیٹا آئے گا ہمارے سامنے. یہاں پہ ڈیٹا پہنچانا آپ کو قطعاً وہ مقصود نہیں, لیکن کیوں ہماری عقلیں جو ہے نا اسے ڈیٹا چاہیے. جیسے کہا گیا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. اس جنت کی طرف بھاگو دوڑو لپو جس کا طول و عرض زمین و آسمان ہے. اصل میں کیا واقعتاً جنت طول کا جو عرض ہے وہ جنت کی جو وسعت ہے وہ زمین و آسمان کا طول ہے؟ نہیں بھائی. عقل بیچاری کو ڈیٹا چاہیے, وہ ذرا جو فیسینیٹ ہوتی ہے وہ ڈیٹا سے ہوتی ہے. تو اللہ اکبر و کبیرہ, ڈیٹا صرف ہم اپنی سمجھ کے لیے لے لیں گے, لیکن اصل بات کیا ہے, رب کی ذات پر ایمان لا کر اس کے آگے جھکنا, یہ ہمارا مین پرپز ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعارف کے حوالے سے قرآن مجید کے اعتبار سے عرض کروں سورہ بقرہ 254, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ کیا ہے؟ زندہ و جاوید ہے. اور سبحان اللہ خود زندہ نہیں ہے, خود قائم و دائم ہے, اس کی وجہ سے پوری کائنات قائم و دائم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے جھپکی آتی ہے اور نہ وہ سوتا ہے. اور اگر اسے آ جائے جھپکی تو پھر تم نہیں رہو گے. ساری کچھ بھی پروگرام وغیرہ چیزیں دنیا ہماری گئی. اللہ اکبر, قدرت ہے, قدرت کاملہ ہے. سبحان اللہ, آگے پیچھے دائیں بائیں سب چیزیں جانتا ہے, سب مخلوق ہے, اس کا اختیار ہے. اور اس کی نگہبانی کرتے ہوئے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی. یہ مانیٹرنگ ہے, بڑا خطرناک ہوتا ہے. اگر آپ کو سی سی ٹی وی کیمرہ پہ کسی بندے کو بٹھائیں نا, وہاں پہ آپ نوٹ فرمائیں گے, تھوڑی دیر دیکھا, تھوڑی دیر دیکھا, اور تھوڑا پھر یہ پوزیشن ہونی شروع ہو جائے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کائنات کو مانیٹر فرما رہا ہے اس کو اس طرح کے عارضے نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. قدرت اور طاقت والا زمین و آسمان اس کے تابع ہیں. سورہ یونس کا ایک بڑا پیارا انداز ہے. سورہ یونس میں 6 سرچنگ کوسچن ہیں, ان میں سے 2 رکھے گئے ہیں, لیکن یہ انداز جگانے والا ہے. کیسے نہیں مانو گے اللہ کی قدرت طاقت؟ دیکھیں, قل من یرزقکم من السماء والارض, کون ہے جو تمہیں آسمان سے یہ رزق عنایت کرتا ہے اور زمین میں یہ رزق عنایت کرتا ہے. امن یملک السمع والابصار, اور کون ہے جو مالک ہے اس سماعت کا, اس بصارت کا, دیکھنے کا. اور یہ جو سجدے آئے, سجدہ آئے کرنے, دعا سجدہ میں جاتے تو کیا کہتے ہیں, اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ آنکھیں بخشی, تیرا شکر ہے تو نے یہ کان بخشے. اور یہ بندہ جو اتنا انسان, حضرت انسان گود پر بن کے کھڑا ہوتا ہے, اگر مجھے 4 دفعہ آواز نہ آئے اور میں آپ کی بات پہ وہ کروں, ہاں جی ذرا اونچی بولے آپ نے, میں جتنے اچھے آپ کو سائڈ ہو جائیں, آپ کے کان ٹھیک نہیں. یہ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے. اور کس کے لیے دیے؟ میوزک سننے کے لیے. ان کی بات نہیں سمجھ آتی, سوری فیملی میٹر میں بھی نہیں جا سکتے. لیکن بھائی یہ سماعت اللہ نے دی ہے تو کیا کریں, اس کو اللہ کے حکموں پر لگائیں. اور اسی طرح سے مردوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ مرد بھی بہت ساری باتیں نہیں سنتے, جب وہ گھر پہنچے تو اوہ میں بھول گیا, مس کر دیا. تو دونوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کر دیتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اور کون ہے جس کائنات کے معاملات چلاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ سے عرض کروں, ہم یہ ساری چیز, جیسے بڑی پیاری ابھی بات شمس بھائی نے, ظاہری بات ہے بعض کا شعوری طور پہ کہتا ہے, بندہ لا شعوری طور پہ کہتا ہے, لیکن ایسی زبردست جاننے کے باوجود یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایسے سر پہ نظر کرتا ہے, سو وٹ کیا ہوگا بھائی, ڈیفالٹ ہے میرے. نہیں بھائی, یہ کائنات رب نے ایسی زبردست سینس کے تیرے رکھی ہے کہ تو اس کی رحمت سے ہی چل رہا ہے, ورنہ تو تیرے اختیار میں ایک لمحہ بھی نہیں ہے. کہا گیا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اور کون ہے جو اس کائنات کے احکامات کو, اس کے معاملات کو چلاتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, تو بس ان قریب ان کے منہوں سے نکلے گا اللہ. یہ کن کی بات کی جا رہی ہے؟ مشرکین کی. مشرک بھی یہ کہتا ہے یہ سارا کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ. یہ اور مسلمان بھی کہتا ہے. فرق کہاں پہ کریٹ ہوگا؟ جب مسلمان جھک جائے گا اور کافر نیشنل جیوگرافک پورا دیکھ کے بھی بیٹھا رہے گا. چھوٹی کے پیچھے جا رہے ہیں, بل میں چلے گئے ہیں,
کاکروچ کے سر کا آپریشن کر کے وہاں پہ کیمرہ لگا دیا, سب کچھ کر دیا, چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. ایمان لانے والا جذبہ یہ ایک الگ چیز ہے. فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ, تو پھر ان سے پوچھئے کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو, ہماری باتوں کی طرف کیوں نہیں آتے. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ, بس یہ ہے تمہارا رب حق والا سچ. تو الٹیمیٹ ٹروتھ کیا ہے, وہ رب کی ذات ہے. اللہ بھی اور آپ کو اس کے آگے جھکنے کی توفیق عنایت فرمائے. سورہ یونس. جی اسی طرح ہمارے پاس پھر ہے تھرو آور باڈی. الحمدللہ قرآن مجید تو اللہ اکبر ایک ایک جگہ پہ اللہ اپنی ذات کی طرف بلاتا ہوا ملتا ہے. اور اس میں سے ایک, اب ہم اپنے جسم کی طرف اگر آ رہے ہیں تو اس میں سے ایک انداز یہ دیکھ رہے ہیں کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُقْتِنِينَ, اس زمین میں چلنے پھرنے والوں کے لیے نشانیاں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اور تمہاری اپنی جانوں میں ہماری نشانیاں پوشیدہ. بندہ کیسا نادان ہے. یعنی آپ دیکھیے, اچھا یہ تو بلنڈر مجھے بتانا پڑ جائے گا اپنا. میرا کوئی اے ٹی ایم کارڈ تھا, میں گیا کہیں پہ اے ٹی ایم کارڈ ایکسس کیا, سب کچھ کیا, اور یہ روٹین میں ایک دفعہ گیا ہوں کہیں کیا ہے, کچھ ایسا ہوگا مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. وہ اے ٹی ایم کارڈ میں نے خود نکالا, اپنی جیب میں ڈالا ہے, بٹ اب میں پریشان ہوتی کہ اب اتنا بڑا بلنڈر ہوتا ہے, مجھے بتاتے ہوئے بھی پریشانی ہوئی. اب میں سوچ رہا ہوں میرا اے ٹی ایم کارڈ اسٹک ہو گیا, وہ نہیں نکلا. میں اندر گیا, بینک میں بات چیت کی, سب کچھ کیا. انہوں نے کہا سوری مشین ہم نے چیک کروا لی نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا ہوا, پھر پورا سارا اسٹیپ کیے, اس کے جو بھی ہوتا ہے دوبارہ ایشو ہوا. تو ایک دن میں نے اپنا پرس اٹھایا, کھولا تو اندر وہی اے ٹی ایم کارڈ پڑا تھا. بہت غصہ آیا مجھے اپنے آپ پہ کہ یار یہ کیا بکواس ہے. میں اتنا بڑا پروسیس میری جیب میں پڑا, میں 4 دن 5 دن 8 دن پریشان رہا. کسی چیز کے ہمارے دسترس میں ہے اور اس کو ہم اختیار نہیں کر رہے, اس سے زیادہ بیوقوفی اور کیا ہوگی. یعنی میں اپنا اے ٹی ایم کارڈ لے کے گھوم رہا ہوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں میں بینک سے پیسے نہیں نکلوا سکتا. میں اپنے رب کی ایک ایک نعمت کھا رہا ہوں, ایک ایک نعمت کو انجوائے کر رہا ہوں, ایک ایک بندے سے مل رہا ہوں جس میں نشانیاں, مجھ میں نشانیاں ہیں, اور اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تجھے پا نہیں سکتا. یہ آنکھ جو لیے بیٹھے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ, ڈاکٹر صاحب یہاں تو آنکھوں والے بہت ہیں, مثالیں رکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے. 27 کروڑ خلیے, 27 لاکھ رگیں, یہاں پہ 27 کروڑ اور 50 لاکھ رگیں, اور یہ بندے کا ناک بہر ہے. بہر ہے تو بند کروائیے, اور بند ہے تو کھولیے. یہی پرابلمز رہ جاتے ہیں ہمارے. ایسے ہی وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, یہ اسکن ہماری چینج ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے کہ تو نے یہ قدرت ہمیں دی ہوئی ہے. ہم چل پھر رہے ہیں, یہ دونوں ہمارے کانوں کے درمیان فلوئڈ ہے جو ہمیں بیلنس رکھتا ہے. بندہ بڑا زبردست کھڑا ہو سکتا ہے, اور جب کبھی یہ ڈس بیلنس ہونا شروع ہو, چکر آنے شروع ہو جائے تو کیا اللہ نے تیرے اوپر یہ عنایتیں کی ہوئی ہیں, ورنہ اس جسم کو سنبھالنے والا اصلاً تو ہرگز نہیں ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, تو تمہاری اپنی ان جانوں میں ہماری نشانیاں موجود ہیں. جنرلی بس اس کا دیکھ لیں گے ڈائجسٹو سسٹم, جیسے ابھی ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کھانے کا کچھ خیال کریں, یہ ہضم کرنے یہ اللہ کی مشین تو ہے, لیکن اس مشین کا غلط استعمال نہ کریں. یہ جنک فوڈ کے لیے نہیں ہے. اللہ نے یہ ڈائجسٹو سسٹم کس زبردست عمدہ انداز سے ہمیں عنایت فرمایا ہوا ہے, سوچ نہیں سکتے. سرکولیٹری سسٹم ہمارے اندر یہ بلڈ کس طرح موو کر رہا ہے, 6 لیٹر خون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے کیا پمپنگ سٹیشن ہارٹ نصیب کر دیا ہے جو ہمارے پاس 1.5 لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے. اس میں پتہ نہیں اللہ کے لیے دھڑک سکتا ہے کہ نہیں دھڑک سکتا. یہ عجیب سی بات ہے. یہ سب چیزوں کے لیے دھڑکے گا, اور جو دھڑکا رہا ہے اس کے لیے دھڑکنا بھول جاتا ہے. اسی طرح ہمارا نروس سسٹم, اسی طرح ہمارے پاس ریسپائریٹری سسٹم, یہ لنگس کام کر رہے ہیں, کہیں جگر کام کر رہا ہے, 40 فیکٹریاں لگوا دیں تو جو بیچارہ کام کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اور سب چیزوں کے اعتبار سے چھوڑ دیجیے گا, جب یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے, آواز آ رہی ہوتی ہے اندر سے, بھائی تھک گئے, بہت ہو گیا, بس کر دو, چھوڑ دو. کچھ بھی نہیں, آپ سکون سے سوئیے یا صبح اٹھیے تو پتہ چلے دل ادھر چلا گیا, پھیپڑے ادھر آ گئے ہیں. جی مطلب کروٹ نہیں, آپ یہ جو لگیج اتارتے ہیں کسی وقت تو دیکھتے ہیں نا بیگ میں سامان اگر ہوتا ہے تو وہ سارا الٹا پلٹا پڑا ہوتا ہے. یہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیسے سیٹ کر کے رکھی ہیں چیزیں کہ کچھ نہیں ہوتا, اور بندہ اٹھتا ہے موبائل دیکھتا, آفس کا ٹائم نکلو, یس جلدی کرو. تو اسی کے لیے حدیث آئی ہے کہ کل الناس
یغدو، تم میں سے ہر بندہ صبح کرتا ہے، فبائع النفس، اپنی جان کو بیچتا ہے، فمقتیکھا او مقبیکھا، یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے، یہ جہنم میں گرا بیٹھتا ہے. یہاں دفتر کے لیے کھلتی ہے، یہاں قرآن کے لیے کھلتی، نماز کے لیے نہیں کھلتی، بچے اسکول جاتے ہیں اور نماز کے لیے جاتے ہیں، گڑبڑ ہو رہی ہے. اللہ نے ہمیں یہ جان دی ہے اس لیے کہ اللہ کے حضور اس کو لگا سکیں. اسی طرح کی ہمارے پاس جی اگلا بہت اس میں سورہ انفطار کا بہت پیارا انداز ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اس انسان کو تو بار بار پکارا گیا، قتل الانسان ما اکفر، اے بندہ کیسا ہے تو ہلاک ہو اپنے رب کا ناشکرا. ڈاکٹر سے سالے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سرجری والے بھی ہیں، اچھا ہے جب تک کوئی چیز رہتی ہے، جب ہم کچھ کر دیں گے تو سوری سنبھالنا مشکل بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے میرا جو فیکٹری فٹنگ ہے رہنے دیجیے، اللہ یہ کہ ظاہر بات ہے جہاں کوئی جنگل ضرورت ہے، ورنہ زبردستی شوقیہ نہیں کروائیں گے. جب تھوڑی سی چیزوں پہ سہنا سیکھے. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں، اللہ کی یہ تخلیق، اے انسان تجھے تیرے رب کریم شفیق مہربان رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک، اور تجھے درست بنایا، فعدلک، اعتدال بخشا. یہ کیا پیار سے پکڑا، آپ نے اس کو ہاتھ ڈالنا کیسے، یہ کس نے گرپ رکھی ہے، یہ کس طرح 30 نینومیٹرز یہ ایک ذرے کو چیک کر لیتا ہے یہ بندہ. اللہ اکبر، یہ سینسٹیویٹی کس نے عنایت فرمائی ہے. فی ای صورت ما شاء رکب، سارے بیٹھے سب ڈیفرنٹ ہے. کیا خوبصورت صورت گری کی، بندہ دیکھتا رہتا ہے نا اپنے آپ کو آئینے میں اور کیا کہتے ہیں بھائی زبردست. اتنا اچھا لگتا ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی. اللہ تیرا شکر ہے، اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہ جیسے تو نے میری صورت بری کی، اللہ ایسے میری سیرت بھی بنا دے. بہترین آدمی آپ ہے، ادھر آؤ بھائی. یعنی یار عجیب آدمی ہے، لگتے تو پڑھے لکھے اور بیچارہ نارمل سا ہے، کوئی اور بھی نہیں آتا. السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ تو آپ کہیں گے زبردست، یعنی ہماری صورت نہیں سیرت. تو اللہ نے کیسی صورت بنائی ہے اس پہ بھی ڈیٹیل ہے سورہ روم میں، بہت پیارے انداز سے اللہ نے کہا ڈیفرنٹ، اتنے انسان اتنے چیزیں. اور آپ یقین کیجئے ایشینز الگ ہوں گے، آسٹریلینز الگ ہوں گے، صحیح، کینیڈینز الگ ہیں، منگولین الگ ہیں. کراچی میں آ جائیں تو ڈیفنس والے معذرت کے ساتھ ہیں، ہمارے نریب والے بھائی الگ، اس کے اندر کیٹیگری علاقے وائز، پنجابی کی الگ خاصیت ہے، سرائکی کی الگ ہے، ہندوؤں کی الگ ہے. یعنی سزوکی ماڈل ہے، کب سے یہ گاڑی آ رہی ہے، ہر دفعہ نہیں آتی ہے. کیا ہو جاتا ہے بھائی، تو صرف آپ سن چینج کرتے ہیں. 92 سے لے کے 2018 19 20 تک ایک ہی حالت ہے، ایک ہی حالت ہے، ایک ہی موضوع ہے. کیا کریں، یعنی یونیکنیس اللہ کی ایک ایسی زبردست یونیکنیس ہے، اس پہ ہمیں اندازہ نہیں ہو پا سکتا. اسی طرح الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا نطفے سے جو ٹپکایا جاتا ہے، ثم کان علقۃ فخلق فسوى، اور پھر اسے علقہ لیچ لائک سبسٹنس. کیا پیارے انداز سے بیان کرتا ہے قرآن مجید اس چیز کو جسے بندہ ڈاکٹر پیٹ مور جیسا جب اسے یہ آیتیں پیش کی حیران ہو گئے. یہ قرآن واقعتاً من جانب اللہ، کسی بندے کی اوقات نہیں ہے کہ اتنے زبردست انداز سے سٹیجز آف ڈیولپنگ ہیومن کو بیان کر سکے، ممکن نہیں ہو سکتا. فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اور پھر اس سے بنا دیا وہ اسپرم زائگوٹ کے ایکس کروموسوم وائی کروموسوم، ان سے کا ایک مرد کو کھڑا کر دیا اور ایک عورت کو کھڑا کر دیا. آج بندہ تو بڑی اپنے جسے سورہ طارق میں فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے بندے حکم دونی سے پہلے سوچ تو صحیح، تو پیدا کس چیز سے کیا گیا. آپ کسی بندے کو لائیں نا شہر میں ایڈجسٹ کریں، گھر دے فلانا کریں، اور جب اسے کام کہتے ہو کام نہیں کرتا تو کیا کہو، او بھائی امام دی بتا گاؤں سے آئے تھے، پی سی ایچ ایس میں یہ کیسے ہیں، تمہیں کوارٹر دیا ہے یہ ہم نے دیا ہے، تو ذرا خیال سے ہوش سے. یا ہمیں کچھ اس طرح انداز سے بتایا جا رہا ہے کہ اپنی تخلیق کے معاملے کو دیکھو. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دے. یہ الٹیمیٹ ہمارا جو گول ہے وہ تو جنت ہے، لیکن بھائی جہنم سے بچنا پہلے فرض ہے، جنت میں بعد میں جائیں گے. اس لیے جنت کے خواب دیکھنا تھوڑا سا چھوڑیں، پہلے جہنم سے بچیں. اللہم اجرنا من النار، پہلے اطاعت اور فرما برداری ہے. یہ اطاعت اور یہ جنت تو محض رب کا فضل ہوگا. جہنم سے بچنا یعنی ایسا نہ ہونا کہ ہمارے تو 35% مارکس نہ آ رہے ہو اینڈ وی آر تھنکنگ اباؤٹ اوکے انشاءاللہ آئی ول میک اٹ فور 90%. کہاں سے ہوگا 90%؟
ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے پورے داخل ہو. تو تخلیق کے حوالے سے یہ کچھ ہمارے ویڈیوز تھی، اس کو ابھی میں اسکپ کر رہا ہوں. تھرو آور یونیورس، ہمارے اپنی اس کائنات کے اعتبار سے اللہ کی یہ کائنات، اللہ اکبر، 13,000 گنا بڑا سورج ہے، اور اللہ اس کو گھما رہا ہے 7,20,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے. یہ زمین 1,08,000 کلومیٹر پر آر کے حوالے سے گھوم رہی ہے. یہ گلیکسی ہماری پوری 44,000 کلومیٹر پر آر کے اعتبار سے گھوم رہی ہے. یعنی دیکھیں جی، زمین بھی گھوم رہی ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے، گلیکسی بھی گھوم رہی ہے، سب کچھ گھوم رہا ہے، اور یہ بندہ بڑے سکون سے بیٹھا ہوا. اسے ریوالونگ چیئر پہ 4 دفعہ گھمائیں گے، اس کے بعد کھڑا کر کے سب گھوم رہا ہے. یعنی جو رب اتنی بڑی کائنات گھما سکتا وہ تمہیں نہیں گھما سکتا. جی عجیب سی بات. تو اللہ کی اس کائنات سے ہمارے سر نیچے ہوں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں کن کے لیے؟ اہل لب کے لیے ہیں، جن کے دماغ سوچتے دنیا تک نہیں آخرت تک، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو کے اللہ کے حضور جھکتے ہیں. یہ علم، یہ جانکاری، یہ نالج بھی ہمیں کیا بتاتا ہے بھائی؟ اللہ کے مطیع بنے. اگر نالج ہے اور اس کے بعد سرنڈرنس نہیں ہے تو سوری، اس سے زیادہ بڑی الوژن پھر ہمارے لیے نہیں ہو سکتی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم آپ کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اس آسمان میں اور زمین میں، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہماری ذات حق ہے. اللہ اکبر کبیر. کس کس چیز کو دیکھے؟ میں نے آپ سے کیا، زمین آسمان، اس گلیکسی کو دیکھے اپنے، اللہ اکبر کبیر. اپنے اس آربٹ سے نکلنا ہمارے لیے مسئلہ ہے. واحد مرکب سے بھیجا ہوا کہ 58,000 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے، اور ہم نہیں کراس کر سکے. اپنی اس گلیکسی سے نکلنے کے لیے ہمیں کتنا ٹائم چاہیے؟ 1,00,000 نوری سال. اپنی صرف گلیکسی سے، اور اپنی گلیکسی سے نیرسٹ گلیکسی پہ پہنچنے کے لیے 8,00,000 نوری سال. سپیڈ آف لائٹ کی بات ہو رہی ہے. ہمارے کلومیٹر کوئی کام نہیں کرتے آگے چل کے، صحیح اسپیس میں جا کے یہ کام نہیں کرتے. تو یہ انداز ہے. یہ ایک ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں. ہمارے اسی اعتبار سے کچھ پیچھے میوزک تھا اس لیے میں نے اس کو بند کر دیا. لیکن اگر اوپر سے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنا گھر، اس کے بعد ہمارا علاقہ، اس کے بعد یہ ویژن بڑھتا جا رہا ہے. ماؤنٹین ویو آ رہے ہیں ہمارے سامنے، ہماری یہ ارتھ آ جائے گی، اور پھر اسی طرح اوپر آنورڈز دیکھتے جائیے گا. ذرا پلانٹس، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. گلیکسیز کے بھی کوئی نہیں. ایک گلیکسی میں بلینز اور بلین سٹارز ہیں، اور گلیکسیز بلین اور ٹریلین گلیکسیز ہیں، کلسٹرز، اور کلسٹر پہ سپر کلسٹر. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی بڑی کائنات میں سورہ مجادلہ میں جو اما عائشہ کہتے ہیں، کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ رب کیسے سنتا ہے؟ 7 والے کمرے میں عورت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتی، مجھے نہیں پتا چل رہا کہ کیا بات چل رہی ہے، اور آسمانوں سے رب آیتیں نازل فرما. اللہ کرے کہ یہ چیزیں متحیر کر دے، پاگل کر دے کہ اللہ کی کائنات اتنی بڑی ہے، اور بندہ مومن یہ جا کے کہتا ہے یہ میرا رب ہے، جس کی جیب میں DIG کا کارڈ پڑا ہو، روکتا نہیں ہے وہ. تو اللہ کرے کہ ہماری ایسوسیشن کس سے ہے. اور یہ میں اب عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ باہر کائنات کے، اسی طرح بالکل ان سائڈ ہمارے اپنے اندر اللہ کی جان، اللہ کی نشانیاں کیسے موجود ہیں. سیل، پھر آگے اب یہ ذرا ہم واپس آ رہے ہیں، اور ذرا آتے یہ تھوڑا سا ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، اس کو پلیز اگنور کیجیے گا. انسائڈ باڈی، ہماری اپنی ذات کے اندر ہیومن آئی، اور اس کے بعد پھر جو ہمارے اندر ایک دنیا آباد ہے وہ تصور سے بات ہے. بلڈ ویسلز، اسی طرح سیلز، آج DNA تک پہنچا ہوا بندہ. یہ بھی اللہ نے علم دیا ہے، بندہ جان رہا ہے کہ ہاں جی میں DNA کو ایکسپلور کروں. بنایا نہیں، اس نے کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں اس نے ڈیزائن کی. ارض و سما کہاں تیری وسعتوں کو پا سکے، میرا ہی یہ دل ہے وہ کہ جہاں تو
سما سکے. یہ بندہ مومن ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، اس میں اللہ نے اپنی اتنی بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں، لیکن ہاں اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں اور حق کی طرف آئیں. جزاک اللہ جی. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن. اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ یہ پرندے کیسے پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں؟ پر پھیلائے ہوئے پرندے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کا احسان کہ ہلکا سا بولے تھوڑا سا پلیز، یہ اس کا ہولڈ کرنا. کون سی ذات ہے جو اس کو کھلا بھی رہی، اس کو بھگا بھی رہی، اس کو اڑا بھی رہی. بِقَدْرِ رِزْقِهِ. بندہ ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے میں ہوتا ہے. ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُنْفِخُ فِيهِ الرُّوحُ. اس میں روح پھونکی جاتی ہے. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. اور 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں. بِقَدْرِ رِزْقِهِ. بندے تیرا سب سے پہلے تجھے تیرا رزق دے کے بھیجیں گے، جس کی وجہ سے تو اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے. اگر وہ رب اس اڑتے ہوئے پرندے کو تھامتا بھی ہے اور زمین میں پانی میں چھپے ہوئے مچھلی کو سطح پہ لا کے اس کی ٹائمنگ یوں میچ کروا کے کھلا سکتا ہے، تو وہ میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو اس دنیا کی فطروں میں بچا کے ایمان کے ساتھ واپس بھی لے کے جا سکے. اس کے سامنے چھوٹے کون سی وہ ذات ہے. اور یقین کیجیے ان چیزوں کو جا کے زیادہ پریشانی سے نہیں. اللہ نے اگر آپ کو اور مجھے توفیق دی ہے، کوئی شام ایک اپنے پیسوں کو چھوڑ کے گھر پہ بیوی بچوں کے ساتھ چھت پہ بیٹھے، اس وقت جو پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں نا، یقین کیجیے چائے پیتے وہ اوپر نگاہ ڈالے، اللہ یہ تیری رحمت ہے. اس سے جو انسپائریشن ہوتی ہے، کبھی کوئی تو دل ایسا چاہتا ہے کہ ان پرندوں کی طرح بندہ پر بول کے نکل جائے. کوشش نہ کیجیے گا، لیکن یقین کیجیے اس وقت بندے کی دل یہ چاہتا ہے کہ اس کی طرح تو کون تھامے ہوئے ہے؟ وہ صرف اور صرف تیرا رب ہے. رب ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اور تیرے رب نے وحی کی اس مکھی، شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ. کہ تو حاصل کر یہ رس پہاڑوں اور پھلوں اور پھولوں سے. یہ اس پہ ایک معاملہ شہد کی مکھی سے. اگر سورہ نحل کی کوشش کیجیے، جلدی غور کیجیے. شہد کی مکھی، شہد کی مکھی جی، شہد میں اس طرف ہوں پلیز. شہد کی مکھی، شہد کی مکھی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو گے، گن نہیں سکتے. ایسی بلیسنگ، ایسی باؤنڈیز ہے. شہد کی مکھی، یہ سورہ نحل، اس میں ایک رکوع ہے 8 نمبر رکوع سے. ایسا پیارا انداز ہے کہ تصور سے باہر. شہد کی مکھی 20 سے 30 ہزار اپنے چھتے میں کھانے بناتی ہے. مسدس نام کے انداز کے ہوتے ہیں. زیرو فرق نہیں ہے، کچھ نہیں فرق. میٹرنیٹی ہوم ہے، نرسنگ ہوم ہے، فلانے انڈوں کو حفاظت سے رکھا جائے. یہ سارا سٹرکچر اس کا ہے. وہ کس پھل سے لے کے آئے گی، پھول سے لے کے آئے گی رس، وہاں پہ نشانی کے طور پہ کچھ چھوڑ کے آئے گی. اور ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ جو ہم 1 کلو شہد دے آتے ہیں کتنے کا ملتا ہے بھائی؟ جی جی 4000 کا. آپ کے اپنا کاروبار ہے. نہیں، میں 2000 میں دلوا سکتا ہوں پلیز. جلا 4000 بھی کہیں. 8000 میں 1 کلو شہد بھائی. 8000 میں 1 کلو شہد. آپ بلیو کیجئے گا، 8000 دے کے شہد دے لیجیے، یہ سستا سودا ہے. شہد کی مکھی کو 1 کلو شہد تیار کرنے کے لیے 4 ملین پھولوں کا رس نچوڑنا پڑتا. بندہ جائے 4 ملین پھولوں کے پاس اور اس سے رس لے، اس سے اچھا 8000 دے کے لے. اللہ کا احسان ہے. اور ایک اور بات، یہ آج تک ہم سمجھتے تھے یہ میل جو ہے نا شہد کا مکھا، اس طرح کہنے اگر تو وہ کام کرتا ہے. یہ ابھی ریسنٹلی ہمیں پتہ چلا ہے کہ نہیں، یہ فیمیل وقت بھی جو ہے وہ کام کرتی ہے. اور قرآن مجید نے کب سے اس کو کہا انتقبی، یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اللہ کی کتاب ہے بھائی. جیسے مرد نہیں کام کرتے نا گھر میں، وہاں پہ بھی شاید مکھیوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. مکھیاں ہی کام کرتی ہیں، شاید کی فیمیل مکھیاں کام کرتی ہیں. میری بات سنتے ہیں نا اکثر، یہ بوتل خالی ہو گئی ہے، کسی نے نہیں بھر کے رکھی، کسی کو توفیق نہیں ملتی، صرف میں ہی بھر کے رکھوں. تو وہاں پہ بھی شہد کا مکھا کام نہیں کرتا، مکھیاں کرتی ہیں.
اللہ کا یہ احسان شہد کے حوالے سے جو ہم ہر نعمت ہر روز انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن شاید ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا. شارٹیج آف ٹائم کی وجہ سے بھی میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں، ورنہ بہت پیارے، یہ آپ کو بہت ایزیلی اویلیبل ہوگا. دیکھیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے. بہت ہی پیارا انداز ہے. اللہ نے ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی اور بہترین رکھی ہوئی ہے جس کو چھوڑ کے ہم ناقص کی طرف جاتے ہیں. حق بہترین ہے اور باتیں ناقص ہیں، اس کو چھوڑنا سیکھے. اس کا ایک سینے سے وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اگر وہ آ جائے. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی رغبت دلائی. شہد، کھجور، دودھ، یہ دیکھیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس مکھی کو اللہ نے ہمارے لیے لگا دیا تھا، ایک ایک ذرے کو لگا دیا. بہت پیارا تھا. عبارت میں ایسے مختصر کر رہا ہوں. قرآن is word of God and universe is the word of God. اللہ کا کلام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نازل کر دیتے اپنے اس کلام کو، کسی کی مجال نہیں. پہاڑ خوف سے دب اور پھٹا جاتا. اللہ جبری مسلمان کرنے کا قائل نہیں ہے. بائی چوائس آئیں، بائی فورس نہیں بلا رہا. بائی فورس لو شاء لہداکم اجمعین. اگر وہ چاہتا تو سب کے سب ہدایت پر کھڑے ہوتے. یونیورس از دی ورک آف گاڈ. یہ کائنات جو ہے یہ اللہ کا کام ہے، قول ہے، عمل ہے. اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی اس میں ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی بلندی نہیں ہے. بہترین انداز سے اللہ کی کتاب اور اس کی یہ کائنات. اسی طرح بس اینڈ پہ میری بات، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل دہل جائیں اللہ کے اس ذکر سے؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. اور جو نازل کیا اللہ نے حق کے ساتھ اس کے لیے جھک جائیں. تو محض میں نے آپ سے عرض کیا سارا دن بیٹھ کے نیشنل جیوگرافک دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. او یہ ہو رہا وہ ہو رہا. ایمان نہیں کیا ہے، ورنہ وہ ہم سے زیادہ آگے ہیں بھائی، کہیں ہیں پہنچے ہوئے، لیکن ساری نشانیاں دیکھ کے بھی ایمان لانے میں کہیں پیچھے ہیں. اصل معاملہ ان چیزوں کا ایمان لانا ہو. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. سورہ واقعہ کا اگر یہ گھر پہ آپ مطالعہ کر لیجیے والا رکوع تو بہت شاندار ہے. ہلا مارا اللہ نے. We have created you. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. فلولا تصدقون. تمہاری جرأت کیسے ہے کہ تم ہماری تصدیق نہ کرو؟ تم کو ہمیں پتہ ہے. طور پر یقین کیجئے میرے سامنے آ کے بیٹھا ہے، یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اس کا چل رہا تھا انجینئرنگ کا. اس نے تھرو آؤٹ ٹاپ کیا، اس کے بعد دماغ فارغ ہو گیا، پاگل ہو گیا. یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹاپ کرنے والے پاگل ہو جاتے ہیں، پلیز میں بات کو سمجھے. یعنی صلاحیتیں اللہ نے دی ہوئی تھی، ایک عرصے تک انجوائے کی. پتہ نہیں کیا معاملہ ہو، اللہ عالم کیا جانتے. والد صاحب ان کے ساتھ بیٹا بیٹھا ہوا تھا. یعنی میرا صرف کہنے کا مقصد یہ انرجی سارا پوٹینشیل ہمارا دنیا کے لیے نہیں کھپے بلکہ اللہ کے دین کے لیے کھپے. اللہ مجھے اور آپ کو فلاح کامیابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اللہ مجھے اور آپ کو اس کو پانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح اپنے رب کی ذات کا شعور نصیب فرمائے، اس شعور کے ساتھ اپنی محبت نصیب فرما دے. اللهم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللهم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واحلل من الماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دل میں میرے اللہ نے ڈال دیا میرے ذہن میں.
کہ یہ حدیث ہے، یہ صاحب نے بہت اچھی بات بتا دی بخاری شریف کا، کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، یعنی جس عورت کے ساتھ جس رخ پر بھی آپ کا نکاح ہوتا ہو تو وہ اگر غیر مرد کو وہ عورت دیکھے اس کے لیے وہ گناہ ہے، اور مرد جو ہے نا اگر عورت کو وہ دیکھے تو اس کی مرد کے لیے وہ گناہ ہے. یہ حدیث ہے. تو لہٰذا انتظامی والے سے گزارش ہے کہ اس چیز کا جو ہے نا الگ الگ کوئی ترتیب بنایا جائے، اس گناہ سے ہم بچ جائیں. اس بات کو ہم آرام سے نہیں کہہ سکتے، بیٹھ کے اس کو بتا دیجیے، لکھ لیجیے انشاءاللہ.